بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں، نمازیوں کے آگے مطلق نہ گزرے، سخت گناہ ہے، انتظار فرمائیں، آواز ہر جگہ جاتی ہے۔ وطروں کے بعد قضا عمری پڑھنا جائز ہے کیونکہ وہ نفل نہیں ہے، قضا عمری فرائض کی واجبات کی فرض ہے، اور وطروں کے بعد نفل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، فرض پڑھنا جائز ہے۔ میرے دوست کے والد محمد سلیم خان کے کل دل کا بائی پاس ہوا ہے، مکمل صحت یابی کے لیے اللہ صحت یاب بھی عطا فرمائے۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، بس صرف قبر پرستوں پر رد کے لیے قبلہ تھوڑا سا مڑ جائے تو بہتر ہے۔ قبر کی طرف منہ کر کے بھی دعا جائز ہے، البتہ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے۔ محقق الاسر مولانا سرفراز صفدر بارک اللہ فی حیات ابن القیم نے آپ کو تمام علوم و فنون طریقت شریعت میں بیعت کی اجازت دی ہے۔ دور حاضر کے علماء میں سے یہ مقام حضرت محقق نے کس کس کو دیا ہے پتہ نہیں ہے مجھے۔ غیر مقلد جب بھی کوئی دلائل دیتے تو وہ حدیث کا حوالہ دیتے، لیکن وہ ہمارے علماء اکثر و بیشتر صحیح ٹوس حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایسا کون سا بیان ہے جس میں حوالے نہ ہو؟ حوالے تو دیے جاتے ہیں اور حوالے دینا چاہیے۔ میں قرآن کی صورت مانا سے یاد کر رہا ہوں، سجدے والی صورت کو کئی دفعہ کئی نشستوں میں پڑھتا ہوں۔ کیا ہر بار سجدہ نہ، ایک دفعہ سجدہ کر کے اس مجلس میں جتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ کیا نماز میں قاعدے کی صورت میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنا لازم ہے؟ نہیں، لازم تو نہیں، سنت ہے۔ سب سے بہتر دعا تجویز فرمائیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عورت کے لیے ایام حیض میں قرآن کی تفسیر پڑھنے کیا ہوگا؟ وہ تفسیر پڑھ سکتی ہے لیکن آیات چھوڑ چھوڑ کے پڑھا کریں۔ بعض لوگ اپنے پیر و مرشد کا ملاقات کے وقت ہاتھ کو چومنا ضروری قرار دیتے، بالکل غلط ہے۔ نہ ہاتھ چومنا، نہ پیر چومنا، نہ جھکنا، کوئی ضرورت نہیں، سب فضول بدعت بے دینی کی باتیں۔ پیر و مرشد کا مقصد ہدایت ہے، اگر جھکنا، جھکانا، چومنا، چاٹنا پڑے تو وہ بدعت کا گڑھ ہے، اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہ بات بہت لوگوں میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن ہر قبر سے 70,000 مردے نکلیں گے، ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔ حضرت نے اویس صحابی کو مستجاب دعوت کرے، اویس صحابی نہیں ہے، اویس کا مطلب یہ ہے کہ صحابیت سے محروم۔ خلق الموت والحیات، حضرت پہلے موت کو ذکر کیا کیونکہ موت یقینی ہے، اس سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت قبلہ رخ تھوکنا کس حدیث سے ہے؟ ابو داؤد میں ہے، قبلے کی طرف نہیں تھوکو، دائیں طرف نہیں تھوکو۔ اگر کسی شخص کے سر برید لاش یعنی سر کٹی لاش برآمد ہوئی تو اس کو غسل دیا گیا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفنایا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شخص کا کٹا ہوا سر ملا تو اس کے لیے اس کٹے ہوئے سر کے بارے میں کیا وہ بھی دفن ہوگا؟ جنازے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ ویسے فقہاء نے لکھا ہے کہ سر کٹنے کے بعد جنازہ نہیں ہے، صرف انسان سمجھ کر غسل دیا جائے، کفنایا جائے، بغیر جنازہ پڑھے رکھا جائے، لیکن اس زمانے میں تو ہر بات خلاف شرع ہے۔ برکت والی روزی نصیب ہو، بینک کی ملازمت سے عافیت کے ساتھ خلاصی نصیب ہو، کثرت سے استغفار پڑھے، بے انتہا استغفار پڑھے۔ اسرائیل بیک وقت متعدد انسان کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ ایک اسرائیل نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت فرشتے ہیں، ملائک ہیں موت کے۔ اسرائیل تو ایک فرد ہے، جیسے پیغمبر ایک فرد ہے اور ان کی پھر امت میں کام بٹا ہوا ہے، اس لیے اسرائیل کی بھی امت ہے، کروڑوں اربوں کربوں ملائک اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ کتا اذان کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے، اس کو خاموش کیا جائے، ہٹا دیا جائے، پتھر مارے جائے۔ فقہاء کہتے ہیں منع کیا جائے اس کو۔
اور وہ وہاں کے مکینوں کے لیے اللہ سے عذاب مانگتا ہے کہ خدایا یہاں آس پاس رہنے والوں کو غرق کر دے۔ یہ کہنا صحیح ہے کہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے اور معراج کے دن تمام خدائی فدا ہو گئے، تو وہ سب بے ادبی کی بات ہے۔ بریلوی اینڈ کمپنی سب کچا و گندا مال نکال رہی ہے۔ حضرت خواجہ کی چھٹی کیا ہے اور بدعتی دلائل سے اس کے 6 روزے رکھواتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ خواجہ کیا چیز ہے۔ خواجہ تو محترم کو کہتے ہیں، محترم آپ بھی ہے سارے ہیں۔ مطلق عورت عدت کہاں گزارے جہاں طلاق ہو چکی ہے؟ کیا اپنے والدین کے یہاں چلی جائے اگر وہاں خاوند کے گھر رہنا مشکل ہو؟ ویسے جدھر طلاق ہوئی ہے وہیں عدت گزارے گی۔ ہم بخاری کے ختم میں آئے، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، کل آپ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، دل نے چاہ کے آپ سے ملاقات کی جائے، بس دعاؤں میں یاد رکھے اور باتیں فضول رہنے دیں۔ پچھلے جمعے کو نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں جب آپ رکوع میں گئے تو میرے ساتھ کھڑے ایک بزرگ سجدے میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیروی میں سجدے میں چلا گیا۔ پھر جب آپ رکوع سے اٹھے تو ہم بھی اٹھے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، رکوع رہ گیا، وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ لی۔ عورت کورٹ کے ذریعے کھلا لے تو کیا یہ طلاق بائن ہوگی؟ ہاں، جب طرفین کو نوٹس جاری ہو اور وجوہ معلوم ہو، احتیاطاً ایک مفتی سے فتویٰ بھی لیا جائے۔ ویسے کورٹ پنچایت کے درجے میں ہے، فیصلہ معتبر ہے، ہم ملازمت کرتے ہیں، ان سے اپنی ضرورت کے تحت مالی مدد مانگ سکتے، جی ہاں۔ ایک آدمی حج کی رقم جمع کرتا ہے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ آئے گی؟ جی ہاں، جب تک رقم مستعمل نہیں ہوئی ہے، اس کی پونجی ہے، سال گزرنے پر زکوٰۃ آئے گی۔ کسی مسلمان استاذ کے ہاں شیعہ لڑکا یا لڑکی شاگرد ہو تو کیا اس شیعہ کے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ سلام بمعنی اسلام کے، السلام علیکم اطلب لک من اللہ الاسلام، وعلیکم السلام، یعنی اللہ آپ کو ایمان کی توفیق دے، نیت اس طرح کر لیں۔ اشتاقت الجنہ الی علی و سلمان و عمار، کیا یہ حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ عبدالعزیز، ان کا ایک رسالہ جس میں نماز کی سنتوں کا ایک باب ہے، اس میں انہوں نے ہتھیلی اور ہتھیلی سینے پر ہاتھ باندھ کر غلط لکھا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ روزے کی نیت بصوم میں غد نوید کی شرعی حیثیت بتائے، درست ہے، ابھی روزہ نہیں ہے اور تو ابھی سے حسین چڑھایا ہوا ہے۔ ایک لڑکی جو لڑکے کا چچا کی بیٹی ہے، لڑکی نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے، وہ بہن ہو گئی اس کی، لڑکے نے اپنی دادی کا دودھ پیا ہے، اب اس لڑکی کے ساتھ شادی، یہ دوبارہ لکھ کے ہمارا دارالفتہ بھیج دیں۔ گزارش ہے کہ میں نے ایک مکان بیچا اور دوسرا مکان خریدا، اس میں میرے پاس تقریباً 3.5 لاکھ روپے ہیں اور دکان 3 لاکھ روپے سے 2.5 لاکھ روپے تک مل رہی ہے۔ ابھی میرا ارادہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ فارم میں 1,40,000 خرچہ ہے، اب اس صورت میں پہلے حج کرو یا دکان خریدو، نہیں پہلے دکان خریدیں، کاروبار صحیح کر لیں، حج کر لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حزب اللہ تنظیم واقعی جہادی ہے؟ مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اتنی ہے جتنے اخبار میں ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ مولانا مفتی نظام الدین مرحوم نے کتاب لکھی ہے امام مہدی کا ظہور احادیث کی روشنی میں، وہ کتاب مطالعہ کر لے، اہل سنت کا پختہ عقیدہ ہے قرب قیامت میں امام مہدی ظاہر ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر یہ ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے، برائے میرے سے وضاحت کریں۔ بخاری شریف کے اس کے 2 حدیثوں کے بعد ہے وَذَكَرَهُ حماد عن ایوب مختصراً، کی تفصیلی حدیث کے بعد ایسی روایت بھی آئی جس میں رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں ہے، اور بخاری میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے، بخاری کتاب العمرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، وہ صلاۃ چاش کو بھی بدعت کہتے تھے، اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کے اپنے اقوال حدیث رسول ہے ہی نہیں سر۔ 1 تولہ سونے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ سونے کی قیمت معلوم کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی۔ کچھ نہیں کہ 6 ماہ کا عقیقہ جائز ہے، عقیقہ تو 21ویں دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، نفلی دعوت رہ جاتی ہے۔ بیٹھ کر والدین کے پیر کو چومنا جائز ہے۔ عصر کی نماز کی 5 رکعت پڑھ لی اور سجدہ سہو کر لیا، نماز نہیں ہوئی، آخری قاعدہ ضروری تھا 4 رکعت کے بعد، اگر وہ کر چکا ہے تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں ہوئی۔ میری ساتھ گزشتہ 1.5 ماہ سے شدید بیمار ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔
حضرت کل بروز یافتہ اثر سے کراچی کا تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، محفوظ فرمائے۔ غلطی سے کسی نے ہمیں کٹاکٹ کھلا دی ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اس کا کیا کفارہ ہے؟ آئندہ خیال رکھے، توبہ استغفار کریں۔ آفس میں شیعہ حضرات علی کے ولادت پر مٹھائی تقسیم کرتے، کھانا کیسا ہے؟ بغیر دی۔ ہاؤس بلڈنگ کون لے رہا، کیسا ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے، لون وہ ہے، سود ہے۔ لبنان میں شیعوں کی اکثریت کئی بات درست ہے، یہ پراپیگنڈا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ دعا میں وسیلہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ چچی ممانی وغیرہ نامحرم رشتہ دار عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں، سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوست کے والد صاحب بینک میں ہیں، تو کیا ان کے گھر کھانا جائز ہے؟ کیونکہ بینک کی ہر نوکری حرام نہیں ہے، بینک کئی قسم کا ہے۔ دن سے رش، رات سے سیاہ، کھاؤ تو حرام، بیوی تو حلال عورت، پورے زندگی میں ایک مرد دن میں 3 بار استعمال، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی زبان ہے جو لکھ رہے ہو، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سے پہلے وہ سو گیا، پھر امام صاحب کو سجدے میں پایا، نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھ لیں۔ میری دعا کی درخواست ہے کہ میرے والدین کے آپریشن 1 سال ہو گیا، لیکن ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ میرا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر ریاض میں تھوڑا سا قرض کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ استغفار و آیت کریمہ کی کثرت کریں۔ میرے بچے اکثر بیمار رہتے، سورہ تغابن پڑھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر و کبیر۔ ہمارے بزرگ اور حاجی صاحب، حاجی رحمت اللہ صاحب کوئٹہ سے تشریف لائے، انہوں نے بخاری شریف کے ختم میں شرکت کرنی تھی، لیکن تاریخ سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا۔ دعا فرمائیں حاجی صاحب کے درجات بلند ہو، اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں، اور بخاری شریف کی عظیم تقریب میں شرکت کا اجر و ثواب ان کے کامل و اقبل نیت سے اللہ عطا فرمائیں، اور ان کے بیٹے اولاد در اولاد کو بھی اللہ علماء صلحاء فضلاء اولیاء بنائے۔ ادارے سے اور عاجز سے ان کی جو عقیدت ہے، اللہ ان کو صداقت نصیب فرمائے، اور اس کے دونوں جہانوں میں اجر کامل و اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ان کے پورے خاندان کو اللہ کونین کی سعادت سرخری نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ، حضرت استاذ کی عمر شریف میں برکت فرمائے۔ ہمارے ایک اور بزرگ مولانا غلام غوث اربانوی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تصنیف میں، تعلیف میں، تدریس میں، عمر میں، حیات میں ان کی مدد فرمائے، نصرت اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ جملہ حاضرین و غائبین کے اللہ دعائے قبول فرمائے۔ جن بیماروں کے لیے اس دعائے صحت کے لیے کہا گیا، خدا ان کو صحت و شفا دے۔ جن اموات کی بخشش کی دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ جن کے کاروبار اور روزگار کے گھٹن کا ذکر ہوا، اللہ ان کو وسیع خوب کھلے دروازوں کے ساتھ حلال رزق کے خزانے نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات حل فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ کونین کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی رضا و خوشنودی کی دولت عطا فرمائے۔ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اسرائیل اور امریکی اقوام کو اللہ غرق اور غارت فرمائے، ان کے ظلم اور گرفت سے اللہ مسلمانوں کو آزاد فرمائے۔ پورے عالم کو، مسلمانوں کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔